آج کل ہمارے معاشرے میں ایک موضوع پر بہت گفتگو کی جاتی ہے۔ اس موضوع کو بہت زیر بحث لایا جاتا ہے اور وہ موضوع ہے کہ خوش قسمت کون ہے۔ آج ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق خوش قسمتی کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے۔ کسی کا گمان یہ ہے کہ جس شخص کے پاس بینک بیلنس بنگلہ گاڑی ہو وہ شخص خوش قسمت ہے، اور کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جس شخص کے بڑے لوگوں سے بڑے عہدے داروں سے روابط ہیں وہ شخص بہت ہی خوش قسمت ہے۔ حقیقی خوش قسمت کون ہے؟ حقیقی معنی میں کامیابی کس کو حاصل ہوگی؟ قرآن پاک نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اس بارے میں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ معلوم ہوا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا میں جو کامیابی ہے فی نفس ہی وہ کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں فائدہ دینے والی نہ ہو تو یہ سراسر نقصان ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو دنیا کی کامیابی کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں مگر آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے تو وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب و بامراد ہو گیا کہ جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اسے عطا فرمایا اس پر اسے قناعت کی توفیق بخشی۔ یاد رکھیے، بہت زیادہ گناہ کرنے کو برے خاتمے کے اسباب میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال سے بچیں اور نیک اعمال کر کر خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ حقیقی خوش قسمت تو وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ حقیقی خوش قسمت تو وہ ہے کہ جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ حقیقی خوش قسمت تو وہ ہے کہ جس سے رب تعالی راضی ہو جائے۔ حقیقی خوش قسمت وہ ہے کہ جسے رب تعالی اپنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل فرما دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ وہ اعمال کریں کہ جن میں رب تعالی کی رضا شامل ہو، اور وہ اعمال کریں کہ جن سے رب کریم راضی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔